صوفی کی صدا. یا محمد مصطفیٰ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ صلی علی مدینے کی ہوا ہے او ساڑا خاندان جڑا ہے یہ تقریباً 200 برس سی اتنے آگے آباد ہوا ہے. آبا و اجداد ہی ساڑے جڑے بزرگن سب سے پہلے شاہ عبداللہ صحابی مشہورن جڑے کے ٹھٹھے دے اجگار آگے انہیں نے قیام فرمایا ہے. حضرت سید حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اس فقیر دی 7ویں پشتے جڑی کے پہنچ دی ہے اور سید حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک 22ویں پشتے جا کے آپ دے نال انہوں نے نسب ملتا ہے اور پھر 11ویں پشتے جا کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نسب امام الاولیاء سند الاتقیاء حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتا ہے. یقین کرو کہ میں 25 سال دے دوران انہیں دی زبانی نہیں سنا کہ فلاں میرا مرید ہے. آپ نے ہمیشہ فرمایا کہ فلاں میرا دوست ہے یا دوست ہے. حالانکہ انہیں دے ہزاروں مریدین سن. پشاور دے لوگ بڑی عقیدت رکھ دے جس طرح کہ سوانے ہونی فرمایا کہ ہر مکتب فکر دے علماء کرام لوگ انہوں نے عقیدت رکھ دے. اس باوجود آپ دے کار کوئی جب آج کل دے پیران دا غرور و تکبر جڑا ہوندہ ہے جڑے کہ پروٹوکول ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. سادہ لباس سادہ طرز زندگی انہیں زندگی دے کار چند پہلو بڑے عجیب ہے. ایک جڑا میں نے زندگی نوٹ کیتا ہے کدی کسی بندے کو انہوں نے تما نہیں رکھا. تما رکھا تو صرف اللہ دی ذات کو رکھا ہے. اسی طرح ہر کسی کو احترام دے دے اس دے حسب مراتب اس کو احترام دے دے. تو غریب آدمی آندا ہے تو انہیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں غریب ہوں. کوئی امیر آدمی آندا ہے تو انہوں کو اتنا بڑا پروٹوکول نہیں ہوتا ہے تو سمجھے کہ میں کوئی بڑی بڑی شے ہوں. نہیں وہ اتنی احترام ہوتا ہے جتنا وہ رتبہ ہے. کوئی گورنمنٹ کا بڑا افسر آیا تو انہوں افسر حیثیت سے میں اپنے نال بٹھا دے اسی طرح انہوں ٹریٹ کر لے. گورنر آیا تو گورنر بھی انہوں نے گورنر کا پروٹوکول دیتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی عام آدمی آیا تو انہوں نے وہی رتبہ دیتا ہے جڑا کہ اس واسطے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرید بھی نا بڑی محبت ہے. وہ میرا مرید نا بڑا زبردست طریقے سے بڑی محبت رشتہ رہا. چھوٹی عمر سے میں مرید کار جانا ہے اور یہ خواہش مرید ہے میں مرید قدم مرید ہو سکوں. 68 بینک جوائن کی تھی 70 رہی مرید ہی غلامی دے وچ آیا اور میرا
مینوں فخر ہے، میں فخر نال کہہ سکنا ہاں کہ میں مولی جی دے بغیر جڑا ہے کہ کسی آستانے تے نہیں گیا۔ 70 سے لے کے آج میری 70 سال کی عمر ہے، بس مولی جی نوں پکڑا ہے تو مولی جی دے جڑا ہے تے دامن پکڑا ہے، اور مولی جی دے گھرانے دے نال میری واپس تکی رہی ہے۔ اور مینوں فخر ہے کہ میں مولی جی دے جڑا تے اس دے وچ ادنا غلاماں دے وچ، میں نہیں کہنا مینوں مولی جی پتر کہندے ہوندے، لیکن میں نہیں کہنا میں مولی جی دے غلاماں دے وچ ہوں۔ اور مولی جی دی رحمۃ اللہ علیہ آپ مانوی امیر ہے تے لباسی فقیر ہے۔ آپ دا نام آپ دی شخصیت دا عکاس ہے۔ دیکھو سرزمین پشاور اتھے مولوی بہت سارے گزرے، بہت مولوی آئین تے بہت مولوی آسن، لیکن مولوی جی ایک ہی آئے تے ایک ہی رسم۔ آپ نو یہ خطاب آپ دی دادا جان آقا سید شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا۔ آپ دی سیرت سانو یہ بتا دی ہے کہ آپ اپنے نام دے نال شروع امیر شاہ فانی لکھتے ہوندے ہیں، لیکن آپ دی دادا جان مذکور علیہ الرحمہ نے آپ نو حکم دیتا کہ تسی امیر شاہ فانی اپنے نال نہ لکھو، اور انہوں نے آپ نو لقب عطا فرمایا ہوئے مولوی جی۔ اور وہ مولوی جی چونکہ اللہ دے ولی دی عطا آئی اور ولی دی ولی نو عطا آئی، اللہ رب العزت نے مولوی جی نو 4 چند لگائے انہوں نے بچپن دی زندگی عام لوگاں دی طرح ہی ہے۔ انہوں نے ایک خاص دوست ہے ظہور الحسن، جڑے کہ پشاور دے میئر بھی رہے، یہ انہوں نے بچپن دے ساتھیاں جو ایک ساتھی ہے، انہوں نے بڑے محبت تے پیار دے نال وہ پکار دے، اسے سے اسی بھی انہوں نے چاچا ظہور کہنے ہیں۔ تو میں نے انہوں سے ایک دن پوچھا ہے، میں نے کہا چاچا ظہور مولوی دی زندگی تو سامنے دیکھیے جوانی دے کار، سامنے دیکھیے ہون ایک نام ہے، ایک روشن نام ہے، تابناک زندگی ہے، انہوں نے بچپن توڑے نال کس طرح گزارا ہے؟ کیونکہ مولویوں نے بڑے شوق نال توڑا ذکر کر دیں تو کہنے کہ مولوی اسی اکٹھے جگہ دودھ دے کاری وڈے ہویا پلے ہویا سارے مولوی نال بچپن گزارا ہے۔ عام بچے اس طرح سارے نال کھیل دے، عام بچے اس طرح سارے نال، لیکن ایک خصوصیت ہی مولوی دی کہ سانے کدی نہ کرو، کدی کوئی با اخلاق سی گرے گالو نے مجھے بچپن بھی کدی نہیں سنی، ہمیشہ بڑے نفیس اور اچھے طریقے سے سارے نال کھیلتے بھی رہے، اسی اکٹھے بچے اس طرح ایک دوسرے نال اسی مذاق بھی کرنے ہیں، لیکن کدی انہوں نے اخلاق دا دامن بچپن میں بھی اپنے ہاتھ دے کرو نہیں چھوڑا۔ یہ چاچا ظہور نے خود بنو کیا ہے۔ لڑک پہ 7ویں جماعت کے بعد آپ اسکول تو ڈراپ آؤٹ ہو گئے بیماری کی وجہ سے۔ وہ جنہاں انگریزی کی ایک مثال ہے بلیسنگ ان ڈسگائز، پشاور دے صبح سرحد گئے پاکستان کے لوگوں سے آیا، کیونکہ جب اسکول تو ڈراپ آؤٹ ہوئے تو انہوں نے پوری توجہ اپنی دینی تعلیم کی طرف دے دیتی ہے اور اپنے آپ کو مخصوص کر دیتا ہے علم دین جو حصول واسطے، اور پھر علم دین جو حصول اس میں عراج تے پہنچے کہ آپ نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، حدیث تفسیر بھی لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ کے زمان مولا علی دی شان دے کار بھی آپ نے کتاب تحریر فرمائی ہے، اسی طرح حضور غوث پاک دی زندگی میں بھی آپ نے ایک تحریر، تو مختلف تحریریں آپ نے کی جان، یہ اور نتیجہ ہے کہ آپ اسکول سے نکلے کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس میں بڑی توجہ بھی کی ہے۔ شب معراج میں رب نے کہا اے محمد منتظر تھے عشق کے یہ راستے، کوئی پردہ نہ رہا دیدار تیرے واسطے، واسطے ہے تیرے قرآن اور میری رحمتیں، آج تیری خواہشوں پہ لکھ دیے ہیں فیصلے، بخش دوں گا میں اسے، بخش دوں گا میں اسے، کر لے گا تجھ سے جو وفا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ
ہمارے اساتذہ اشکار جناب حضرت علامہ مفتی سرحد مولانا عبد الرحیم صاحب پوپرزئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دوسرے استاد میرے حضرت علامہ فاضل جدید اعلیٰ حضرت قبلہ گولروی رحمۃ اللہ علیہ دے خلیفہ معظم آئے حضرت مولانا حافظ گلفقیر احمد صاحب، اور اسی طرح میرے اساتذہ اشکار اکابر علماء اشکارو حضرت مولانا سید ایوب شاہ صاحب جعفری آئے، اور میرے قابل اساتذہ اشکار شیخ المحدثین حضرت مولانا حافظ علی احمد جان صاحب رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اسی طرح پشاور شہر کے جتنے بھی اکابر اساتذہ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ انہوں نے صحبت 7 سال مسلسل رہ کے اس فقیر نے تمام علوم مروجہ جو انہوں حاصل کی جن، اور اس فقیر دی سند حدیث اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اور اللہ جل جلالہ دی مہربانی نال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تائید دے نال سند میری مشہور ہے جڑی سید محمد امیر کبیر مصری الازہری سی جاری ہوندی ہے۔ آپ اپنے استادہ کی بڑی قدر کر لیں، اور جدو انہیں نام لاندے نا تو انہیں چہرے دے کرو اور انہیں باڈی لینگویج تو پتہ لگتا ہے کہ اپنے استادہ نے کتنا احترام کر دے، سارے استادہ نے، خاص طور پہ حافظ علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جڑے کہ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجاز خلیفہ ہے پشاور دے کار، انہوں کا نام بہت محبت تے پیار دے نال لیندے کیونکہ زیادہ وقت انہوں نے گزرایا، جبکہ آپ دی سند جڑی ہے وہ مولانا گلفقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی، اور انہوں نے کہتے ہیں سند امیری جڑی آپ نے علم دی سند حاصل کی تھی وہ مولانا گلفقیر احمد صاحب کو، اور انہوں کہتے ہیں یہ جڑی سند ہے یہ نبوی سند ہے، یعنی مسجد نبوی سی اس اجرا شروع ہوتا ہے مولانا گلفقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی وہ سند، اس سے پھر آپ نے، اور پھر آپ نے کچھ شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے وہی سند انہوں نے عطا بھی کی ہے۔ بامر اجازی نظار کرشی مظہری طالب علم کول صاحب نو خدا زندگی دے وے اے شہر دے کر جتنے اچھے رسومات اسلام دے مثلا اسی بھی ختم مولی انہوں نے میں اللہ کہہ رہا ہوں وہ یہ آپ منتقل گلی ہوئی دل اے وے اپنے بیٹے سلطان آغا نو یہ نام ہے سلطان آغا ہاں انہوں نے اس دن آپ نے اسی کدی اور انہوں نے آواز سنا کرو کو سلطان آغا دا تو انہوں نے اندر مولی چیز تیرے نظر آئی آندھی کے اندر بیٹھ بیٹھ دے یہ بھی ایک قسم دا ایک کرشمن ہے یہ بھی مولی جنہوں کرامت انہوں نے بس کیا وہ کرامت عام لوگ نہیں چاہیے گزرنا چاہیے ہزاروں سال مدد ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں شاہد اس کا اللہ تعالیٰ اس خاندان میں سے قائم دائم رکھے جڑے نقوش بولی جی بڑھانے پہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد عزت دے قوت دے کہ اس نقوش میں تازہ و زندہ رکھے تابندہ رکھنا بہت بڑا کارنامہ اسی کو انہوں نے بچے نے اور انہوں نے طریقت صاحب طریقت بھی نہیں کلی شاعری بولی جو کمپنی کی یہ مندد کرو کہ اپنی دور اندیشی دنیا کی سوچ جس سے نہیں پہنچ سکتی گل ہے صحیح ادھیش کا میں نے کہ دروازہ ڈنگا کے چبرا کے یہ دروازہ رسی وہ آپ انہوں پتہ اسی دروازی کرتے اتنی مخلوق کو بڑھ گئی نکل دی متوجہ کرو جی وہ جلد میں آنے کچھ نہیں کیا جاتا ہے لیکن خالی کوئی
मेरी फरियाद को फिरद ताबा का सिखा दे इस दिले बर्बाद को कर दे मदद हम गुनाहगारों की कसम आपको आपके प्यारों की कर रहा है एक सवाली कर रहा है एक सवाली दर पे तेरे इल्तिजा या मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला या मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला सरवरे कौनैन सुन ले ज़ियाउल हक ने जुलाई 1977 ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਗਾकर ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ज़ियाउल हक ने अपनी हुकूमत ਨੂੰ ਤੋਲ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਸੇ ਉਲਮਾ, ਫਜ਼ਲਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਡੇਰੇ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੀਰਾਨ ਉਜ਼ਾਮ ਤੇ ਦੀਗਰ ਮੁਕਤਦਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਦਾਰਤ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਇਸ ਵਸੇ نہیں چلائی کہ فوج آ کر قبضہ کر لے۔ ضیاء الحق چونکہ غاصب ہے لہٰذا میں کسی غاصب دا ساتھ ہرگز نہیں دے سکنا ہوں۔ سیدنا مولوی جی ایک دریا دی مانند ہے جس سی تشنگان علم و معرفت ہم وقت سیراب و فیضیاب ہوندے ہے۔ غرباں، مساکین تے بے سہاراں واسے تسی سراپائے رحمت تے ہکی جی پناہ گاہ ہو جس دے سائے وچ آندے ہی انہاں دے رنج و غم، دکھ درد تے مداوا ہو جاندا ہے۔ دنیا بھر دے ستائے تے ٹھکرائے ہوئے لوگاں نوں انہاں دے آستانے وچ آ کر سکون تے اطمینان محسوس ہوندا ہے۔ موجودی پہلی دفعہ حج تے جانے لگے، یہ 1968 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے موجودی نے پروگرام بنایا کہ میں بائی روڈ حج تے جا سا۔ پشاور سی بس سے بیٹھنے سے کابل گئے، کابل سے پھر مشہد گئے، مشہد سے پھر تہران گئے، تہران سے پھر گئے عراق۔ پھر 40 سال حضور غوث پاک دے روزہ مبارک دے ہوتے، 40 دن حضور غوث پاک دے روزہ مبارک تے رہے، مولا علی دی زیارت تے رہے، امام حسین علیہ السلام دی زیارت تے انہوں نے حاضری دیتی ہے۔ سارے امامان اتھے عراق دے کر تمام زیارتیں تے گئے اور پورا تقریباً کو 1.5-2 مہینے انہوں نے عراق دے کر گزارے۔ اتھے سے پھر آپ حج تے گئے۔ حج سے ایک رات پہلے دا واقعہ جس نے کہا میں گواہ ہوں کہ ایک بندہ آیا پشاور دا بڑا سرمایہ دار، میں اس نام نہیں لینا چاہتا، بڑا سرمایہ دار بندہ آیا تے آگے کہتا جی مولوی جی میں تھوڑا بچپن دا ساتھی ہوں، کل تسی حج تے پہ جاندے ہو تے میرا تھوڑے کام میں تے میرے نال گھرے آؤ۔ مولوی کو بڑے لوگ بیٹھے، مولوی نے منو کہ آ تے اسی دوسرے کمرے چلے گئے۔ اس نے جیب دے گھروں اتنے بہت سارے پاؤنڈ کھڑے تے مولوی نے کہا کہ میرے پیو سے جا کے دعا کرنا۔ مولوی نے بڑا عجیب انہیں جواب دیا کہ تو میرے کو پیسے لے کے آئے کہ میرے حج نو خریدنا، میں حج کا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں آپ سے حج کرنا، لیکن ایک میری گل یاد رکھیں تنے پیسے نیک رستے سے کھڑے انہوں نے تو آپ لوگ کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ میں آج تو واپس آیا جب آپ انہوں نے صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں۔ تو نے مجھے سوال دیتے ہیں کہ لوگ مجھے نہ محبت کیوں کر دیں؟ اس آدمی نے پیسے سنبھال دیتے ہیں۔ خدا کا کرنا کہ ایک 2 سال آبادی غریب آدمی آیا ہے پشاور کا، بڑا ایک باحیا حاجہ، اس نے کہا جی مولوی میرے کو پیسے نہیں گے تو میں آپ کی دیدہ بیاہ کرنا۔
انہیں کہا تو کل آ تو منو بلایا نے منو کہ تمہیں یاد ہے تو فلانے آدمی نے کچھ پیسے اس کام سے رکھے اس بندے نے نال لے کے وہ کو جا وہ پشاور کا بڑا مشہور تو بڑا امیر آدمی ہے انہوں نال لے کے جا تو اس نے کہا کہ مودی کی جڑی امانت ہے نا وہ انہوں دے دے میں اس بندے کو نال لے کے گیا وہ بندہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے اس نے پیسے اسی طرح ہی رکھے انہیں مطلب پونا دے روپے بڑھا کے اس بندے کو دیتے تو اس کی وجہ کا بیاہ ہو گیا میں सरवरे कौन है सुन ले अब मेरी फरियाद को या फिर तो तौबा का सिखा दे क्या बरसतियाँ हैं अब जिनको देखने जो आंखें तरसती हैं। वो एक ऐसी अजीम हस्ती आई कि जिन्होंने अपने असलाफ दे नक्शे कदम ते चलते हुए उन्होंने उन रवायात में कायम करते हुए दीन दी तालीम और दीन दी इशात दी पूरी जिंदगी अपनी उन्होंने वक्फ कर दी ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब ताबीर है जिसकी हसरत गम ताबीर है जिसकी हसरत गम ऐ हम नफसों को खा गए हम ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब ताबीर है जिसकी हसरत गम ताबीर है जिसकी हसरत गम ऐ हम नफस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, तमाम का मकसद ये है कि हुजूर सैयदना मौलवी जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात तैयबा के किसी एक पहलू पर मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाए ताकि अवाम बिल उमूम और सिलसिले आलिया कादरिया हसनिया के मुतालिकीन व मुतकिदीन बिलखुसूस सैयदना मौलवी जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्मी और रूहानी मकाम से किसी हद तक आगाही हासिल कर सकें। इस सिलसिला में आज हमने चंद ऐसी शख्सियात को दावत दी है जिनकी जिंदगी का एक तवील अरसा सैयदना मौलवी जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैयत में गुजरा है। उनको ये शरफ हासिल है कि उन्होंने मौलवी जी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ अपनी उम्र का एक तवील हिस्सा गुजारा है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इकबाल सिकंदर साहब मौजूद हैं। आप रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन हैं, नामवर दानिश्वर हैं, नफ्सियात, फलसफा, तारीख, तसव्वुफ
اور اردو، عربی اور فارسی ادب پر وسیع مطالعہ رکھتے ہیں۔ آپ پشاور کے علمی اور ادبی حلقوں میں صوفی دانشور کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ساتھ میں سید محمد انور شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ریٹائرڈ لائبریرین ہیں، محقق اور مصنف ہیں۔ آپ نے کئی اشروں تک سیدنا مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب علم کیا۔ ساتھ ساتھ آپ نے سیدنا مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مرتبت جناب حافظ سید محمد زمان شاہ صاحب کی دینی اور سیاسی خدمات پر ایک جامع تحقیقی کتاب بھی مرتب کی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم سیدنا مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقر کے بارے میں مختصر سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا اقبال سکندر صاحب سے کہ آپ سیدنا مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقر کے بارے میں ہمیں اپنے خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ شکریہ جناب دستگیر صاحب۔ میں اپنی تمام تر علمی کمائیگی اور ذاتی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور سب احباب کا بھی کہ مجھے جناب سیدی و مرشدی حضرت علامہ سید محمد امیر شاہ قادری الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 14ویں عرس مبارک کے موقع پر مجھے آپ نے اس سعادت سے سرفراز فرمایا کہ میں 2-4 باتیں کر سکتا ہوں۔ حالانکہ میں تو اس بات کا سچی بات کروں، اس کو نعمت خداوندی سمجھتا ہوں کہ میری مولوی جی سرکار کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میں ورنہ انگریزی فلسفہ اور ادب پڑھنے والا آدمی تھا، ان سے اگر ملاقات نہ ہوتی تو آج میں بھی کبھی بھی اس دنیا کے بکھوڑے سے اس عمر تک نہ نکلا ہوتا۔ حالانکہ معاملات سارے درست ہو رہے ہیں، کام تو مالک حقیقی کر رہا ہے نا جی۔ فعال لما یرید صرف وہ ذات ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اور اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ جیسے شخص جو فرماتے ہیں مطلب ہے وہ بہت سخت ہاتھ رکھتے تھے صوفیاء کو، لیکن حضرت جناب سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا علم اور تصوف مستند ہے، اور بقا بن بطو کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فقہ شافعی اور حنبلیہ میں درس دیتے تھے، لیکن ان کا مسلک جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی توحید جتنی سخت اور پکی جناب سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی نے قائم کی ہے، اس کو اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو آدمی، آپ فتوح الغیب کو دیکھ لیں آپ ذرا کہ توحید میں ان کا کیا مقام ہے۔ اس لیے تو کوئی دوسرا شخص ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکا کسی طریقے سے، کسی علمی حوالے سے بھی اور کسی صوفیانہ اور تصوف اور کے حوالے سے بھی، اور صرف انہی اولیاء کرام کا جلال قائم رہتا ہے جو کہ علم میں اور تصوف دونوں میں مکمل مہارت تامہ رکھتے ہیں، اور متداول علوم پر بھی ان کا محاسبہ پورا ہوتا ہے۔ تو جناب مولوی جی سرکار نے ہمیں بہت ساری باتوں میں فقر کی تعلیمات دی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا الفقر و فخری، ایک تو فقر ظاہر ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ اپنی ظاہری حالت کو فقیرانہ لباس ہو، لیکن فقر ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی محتاجی کو نہ دل قبول کرتا ہے اور نہ مانتا ہے کسی بھی صورت۔ اور اس معاملے میں ایک مجھے جبلہ کا حاکم ایک مرتبہ آ گیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان کے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد کوئی نہایت کثیر تعداد میں سرخ بھیڑیں ہمیں مال غنیمت میں کہیں سے میسر آ گئی تھی، اور ایک مدت کی بھوک تھی اصحاب صفا پر۔ اصحاب صفا وہ یہ لوگ تھے 80 سے لے کر 300 یا 400 تک اصحاب ہو جاتے تھے،
جو کہ مکمل ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آسودگی ہے تو ان پر بھی آسودگی ہے، اور اگر وہاں پر کچھ حالات دیگرگوں ہیں تو ان کے بھی حالات. تو کہتے کافی دنوں کے بعد ہمارے حالات سدھرے تھے اور ہمیں دودھ اور کھجور میسر آ رہا تھا. ابو ہریرہ فرماتے تو کہتے وہ مہمان کے طور پر جب آئے تو ایک 2 دن ٹھہرنے کے بعد جو ان کی مہمان نوازی جناب کا جو وزیرہ ہے، کیونکہ جناب تو سخی الاسخیاء ہیں سخاوت میں، تو وہ جب جانے لگے تو انہوں نے پہاڑ کی چٹان میں سے دیکھا تو کثیر تعداد میں بھیڑیں تھیں. یہ میں جمال اولیاء کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں جو نزہۃ البساتین کا ترجمہ ہے کتاب کا. تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا اتنی کثیر تعداد میں جبلہ کے اس حاکم نے کہا یہ کس کی میں ہو سکتا؟ جان صاحب ہے تو اللہ کا مال، لیکن اب یہ آپ کا ہے. جناب میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو ان کی نہیں، جب آپ نے ان کو پسند فرمایا تو یہ آپ سارے لے جائے. اور ابو ہریرہ کو کہا کہ ان کی دمیں باندھنا شروع کر دو. کہتے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی مشکل میں پڑ گیا کہ یار اتنے دن کے بعد یہ ختم ہوا ہے مسئلہ، کچھ تو رکھ لیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو کریں. کہتا ہے میں ان کی دمیں باندھتا رہا اور شام تک وہ جب مہمان جا رہا تھا تو ان بھیڑوں کی دھول شام تک اڑتی رہی پیچھے اور میں غمگین بیٹھ کر ان کو دیکھ رہا تھا. یہ جناب کی سخاوت کا اور دوسری طرف فقر کا بھی وہ ہے کہ ان کو دنیا دوں سے کسی قسم کا ایک دفعہ اسی طرح سونا بانٹ دیا تھا. اور بہت سارے واقعات ہیں جو کہ وقت اجازت نہیں دیتا. حضرت سید مرشدی امیر شاہ قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ساتھ جب بھی بات کی ہے تو انہوں نے یہ فقر ظاہری کو وہ نمائش سمجھتے تھے. اصلی بات فقر بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی سے کوئی تمنا اپنی وابستہ نہ رکھیں. اور یہی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ابراہیم بن ادم کے میں واقعات بیان آپ کے آگے کر سکتا ہوں. اور بہت سارے فقر دراصل صوفیاء کے نزدیک ایک کیفیت ہے جو یہ سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدا بخشندہ، یہ جس پر طاری ہو جاتی ہے اس کو دنیا کا پھر وہی آپ والی بات الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ حالت اسی وقت طاری ہوتی ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے احتیاج نہ رہے. تو جناب مولوی سید امیر شاہ قادری گیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اکثر یہ فرمایا کرتے کہ سورہ فاتحہ کا 41 مرتبہ ایک دفعہ مجھے انہوں نے وظیفے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کیا، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یہ انہوں نے مجھے 3 وظیفے بتائے ہیں جو کہ سند یافتہ ہے اور حدیث اور شریعت کے مطابق ہے. ایک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس کی اس دعا کے وسیلے سے اپنی مرادیں مانگا کرو. تو صحابہ کرام نے فرمایا جناب یہ تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ اس کا تھا. تو حضور نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، آگے کیا لکھا ہوا ہے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تو یہ سب مومنوں کے لیے ہو گیا نا. تو اس آیت کریمہ کے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجات مانگا کرو. اور دوسرا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور تیسرا یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ میں نے جب احادیث کی کتابوں وغیرہ میں جب دیکھا تو جناب سیدی اور مرشدی حضرت امیر شاہ قادری گیلانی رحمۃ اللہ یہ مکمل احادیث کے مطابق تھے اور انہوں نے کوئی بات مجھے ادھر ادھر کی نہیں بتائی اور نہ ہی ان سے نکلنا. ان کو میرے مزاج کا پتہ بھی تھا تھوڑا بہت کہ یہ آدمی ذرا. اور مجھے ایک مرتبہ میں محفل میں ہی بیٹھا ہوا تھا، میں جو ہی داخل ہوا تو میں کچھ پریشانی کی حالت میں تھا اور 20 لوگ گواہ ہیں